نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليسيروا في الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر محترم اور مہمانان خصوصی اور اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کے سامنے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. پھول تو سارے ہی خوشنما اور دل ربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. کھاتے تو ساری ہی کام کے ہی، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو ساری ہی قیمتی ہی، مگر سمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. دن تو سارے ہی اللہ کے ہی، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہی، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. مہینے تو ساری وقت کے سنگ میل ہیں، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. آسمانی کتابیں سارے کے سارے واجب الاحترام ہیں، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے. اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہیں، مگر تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے. امام تو سارے ہی مقتدا اور پیشہ ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے. شہر تو سارے ہی اللہ کی بسائی ہیں، مگر مکہ اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے. مسجدیں تو سارے ہی اللہ کے گھر ہیں، مگر مسجد حرام کی بات ہی کچھ اور ہے. تمام انبیاء اللہ کے قاصد اور اس کے نمائندے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے کے سارے آسمان اس کے ہدایت کے تالے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے. محترم دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساری چیزوں میں تمام صحابہ سے آگے. جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے سب سے پہلے ثابت کہلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو ہجرت میں ساتھ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے اسلام کی تاریخ میں قابل خطبہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں پیش کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے آقا کو کھنڈے پہ اٹھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، نبوت جب جس کے دروازے پہ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے آقا کو اپنے گود میں سلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے آقا کو نہیں جگایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے سات برس کا برداشت کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے جس کی بیٹی میں آقا نے اپنا دعا لگایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے کعبہ کے میدان میں پہنچ کر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو کعبہ کے میدان میں پہنچ کر آقا کے سائبان بن کر کھڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے پہلے کعبہ پر پہلی دن رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے بدر کے میدان میں ساتھ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے ریاض الجنت کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے بدر کے میدان میں خیمے کے اندر جا کر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے کاٹ کے لباس پہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی، جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکارنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آدم سے عیسیٰ تک تمام امتی بہار ہوگی، جب سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالی. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ جو پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ افضل البشر بعد الانبیاء، وہ جنت سے طلع کر جانے والا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ آئی، اسی کی نماز و دعاؤں پہ آئی، اسی کی نماز و دعاؤں پہ آئی. نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر قدم وفا کرنے والا. بشر کی شرح
شرافت کا معیار کھڑا، صداقت کا اونچا مینار کھڑا، وہ چلتا ہوا ایک بات علم تھا، وہ سارے کا سارا قرآن جیسا، خدا کا ثابت فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے اس سے آمین اس کی دعا پر ساری زمینی کا مخاطب اسی کے لیے بڑے سب مراتب جھکاتا ہے نظر عمر اسی کے آگے کھڑا ہوا شام و زہر اسی کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کی اتباع کرتے تھے۔ اتباع سنت کا جذبہ تھا کہ وفات کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے کفن میں بھی 3 ہی کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میری بدن پر ہیں 2 لیجیے، ایک نئی چادر لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی اتباع سنت کا جذبہ اس قدر پسند آئے کہ وفات میں بھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہو گئی۔ چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہے انتقال کے دن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن رحلت فرمائے؟ لوگوں نے کہا پھر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میری موت بھی حاضر ہوگی اور وہ پھر ہی کا دن تھا۔ ان واقعات کے بنا پر دل بے اختیار کے اٹھتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سچے عاشق رسول بلکہ پناہ رسول تھے۔ بس اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔